اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے پہلا عریضہ یہ رکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم حق پر ہیں، اگر اسلام حق ہے تو ہم یہ بند کمروں میں کیوں نماز پڑھیں، چلیں ہم مکے میں کعبہ اور حرم کے اندر پہنچ کر ہم اپنی عبادت کریں گے اور دیکھتے ہیں کس کی ہمت ہوتی ہے جو مسلمانوں کو روک دے۔ الحمدللہ مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حرم مکہ میں آئے، اور حرم مکہ میں آ کر مشرکین مکہ اس وقت ٹولیاں بنا کر ایک گروپ بنا کر بیٹھے رہا کرتے تھے۔ ان کے سامنے حرم مکہ میں آ کر حضرت عمر فاروق نے اسلام کا اعلان کیا اور مسلمانوں نے کھلے عام حرم مکہ میں نماز ادا کی، نماز پڑھی۔ کسی کافر مشرک کی ہمت نہیں ہوئی کہ عمر کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو چھیڑ دیا جائے، انہیں کچھ نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا جائے۔ میرے پیارے، میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ایک بات کی طرف توجہ دلا دوں کہ وہ مسلمان اسلام ایمان کا وہ خیرخواہ ہو ہی نہیں سکتا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظمت اور آپ کے اس احسان کو فراموش کر دے، جس عمر نے غریبی کے عالم میں، مفلسی کے حال میں، بے سہارا ہونے کے حالت میں، جب طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، تو تنہا عمر نے پورے مشرق میں اسلام کو غلبہ عطا کیا ہے۔ آج اسی عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کچھ مسلمان کہلانے والے دین سے باہر معاذ اللہ اور ان پہ لعن طعن و تبرہ کرتے ہیں تو خدا کی قسم وہ دنیا میں سب کچھ ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے نبی نے ایمان کی خواہش کی، جنہیں اللہ نے نبی کی دعا پر اللہ نے انتخاب کیا، اور پھر عمر کے ایمان کے بعد جو اسلام کا غلبہ ہوا ہے، ظاہر سی بات وہ نظر بندی کا دور، مسلمان ہوتے تھے چھپ کے خفیہ طور پر بند کمروں میں اپنی عبادت کرتے تھے، قرآن کی آیتیں جو نازل ہوتی تھیں وہ تلاوت کرتے تھے، رسول پاک صحابہ کو لے کر خاموش خفیہ دار ارقم میں بیٹھتے تھے، اور باقی مسلمان چھپ چھپ کے رہا کرتے تھے۔ یہ نظر بندی کا دور تھا، اس نظر بندی کو توڑنے والے کا نام عمر فاروق ہے، اعلانیہ اسلام کو عام کرنے والے کا نام عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو آپ ایک بات دیکھیں، ایک تو حضرت عمر کے آنے سے جو تقویت ملی ہے، اسلام کو جو تقویت ملی ہے، جو سپورٹ ملا ہے، اس کے علاوہ جب کھل کے سامنے آ گئے تو حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے بعد مزید لوگوں میں مسلمان ہونے کی ہمت بڑھ گئی، حوصلہ مل گیا۔ جن کے اندر حق کی طرف مائل ہو رہے تھے لیکن معاشرے کا خوف طاری تھا، لوگوں کا دباؤ تھا، پریشر تھا، اور دباؤ اور پریشر میں اور معاشرے کے مسائب کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے بائیکاٹ کا احساس کرتے ہوئے لوگ رک جاتے تھے، ان پر اگر حق کا کچھ اثر بھی ہوتا تو اسے جھٹک دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ حضرت عمر کے آنے کے بعد مسلمان ہونے والوں کو جہاں ہمت ملی، وہیں جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے انہیں بھی حوصلہ و ہمت ملا، اور وہ بڑی تیزی سے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ الحمدللہ ایک ہی پہلو پر اگر بات کی جائے تو بات بڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن میں آگے بڑھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ذہن میں رکھ لیں